آپ نے ہمارے سینئر مبلغین علماء کرام کی گفتگویں سماعت فرمائی، کوئی سمجھ بھی آئے کوئی نہیں آئے، اپنا غلط سمجھ آئے کوئی تو چلان دیا۔ مختلف باتیں آپ نے سنی، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، مرزا قادیانی مرحوم کے کرتوتوں کے حوالے سے سن رہے تھے نا نہیں؟ تو اس مختصر نشست کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لیا جائے اور کوئی نئی بات میں بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قادیانی مرزائی مرزا قادیانی کی عبادتوں کو، مرزا قادیانی کی تحریروں کو، مرزا قادیانی کے الہاموں کو، مرزا قادیانی کی اس شیطانی وحی کو کیا سمجھتے ہیں، اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو گندگی کا ڈھیر ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے نزدیک تو مرزا قادیانی کی خرافات میں ہیں، وہ تحریر کی شکل میں ہوں، وہ الہام کی شکل میں ہوں، وہ کشف کی شکل میں ہوں، وہ اس کی وحی کی شکل میں ہوں، تو ہمارے نزدیک کیا ہے، ایک گندگی کے ڈھیر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن مرزائی اس کو کیا سمجھتے ہیں، ایک یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری یہ بات رکھنی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کافر ہے، عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، سکھ، دہریہ، دنیا کا کوئی بھی کافر ہے، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے، ایسے ہی ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے۔ لیکن قادیانی، اگر آپ کی کسی قادیانی سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا کسی قادیانی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ممکن ہے کہ آپ قادیانی کو جانتے ہوں، تو قادیانی تو دن رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ مسلمان، دنیا کا ہر کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو سکتا ہے، تو قادیانی ایک دن میں 1000 دفعہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر کیوں ہیں، یہ مسلمان کیوں ہیں؟ یہ تیسری بات آپ کے سامنے، کتنی باتیں رکھنی آپ کے سامنے؟ 3 بات۔ پہلی بات آپ یاد کر لیں، عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے آپ نے یاد کرنی ہے، یہ صرف سنی نہیں بلکہ یاد کرنی ہے، اس لیے کہ آپ المیہ یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان سے پوچھا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے تو وہ گھوڑو بن جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن رہے تھے نا حضرت کی بات کہ ہماری خصوصیت جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے، باقی پہلی امتوں کی خصوصیات میں ہیں وہ عقیدہ توحید و رسالت کی وجہ سے کیا ہے، عقیدہ توحید و رسالت میں ہم ان کے ساتھ مشترک ہیں، لیکن ان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا کنسیپٹ اور نظریہ نہیں تھا۔ ہماری پہچان عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے، یہ ایسی امت ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نئی امت نہیں آئے گی، یہ ایسے نبی کی امت ہے جس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو ہماری پہچان کس کے ساتھ ہے؟ تو اگر ہمیں اپنی پہچان ہی نہ آتی ہو، کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، اچھا یہ پھر آپ کا جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت بتاؤ کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو عقیدہ ختم نبوت میں یاد ہونی چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ رکھیں۔ آواز آ رہی نا آپ کو؟ کیا ضرورت ہے؟ بڑی بڑی مصیبتیں سے نہیں لایا۔ تو آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا کے کسی حصے پر بھی پیدا نہیں ہوگا۔ مکہ مدینہ کے اندر بھی پیدا نہیں ہوگا، مکہ اور مدینہ کے اندر بھی کسی قسم
قسم کا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مستقل، کوئی غیر مستقل، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریعی، کوئی غیر تشریعی، کوئی مستقل، کوئی عارضی، کسی قسم کا کوئی نبی دنیا کے اندر اب پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی، اچھا کب تک پیدا نہیں ہوگا؟ قیامت تک. اگر کوئی شخص کسی قسم کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، مرتد اور غیر اسلام سے خارج ہے. وہ کافر، مرتد اور غیر اسلام سے خارج ہے. اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر وہ نماز پڑھتا ہے رہے، کسی کام کی نہیں. وہ روزے رکھتا رہے، اس کے روزے کسی کام کے نہیں ہے. وہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، وہ بدنی مال عبادت ہو، وہ کیا ہے قولی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو. بدنی عبادت سمجھتے ہیں جو بدن کے ساتھ کی جاتی ہے، جس طرح نماز ہے. اور قولی عبادت جو زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں آپ، درود پاک پڑھتے ہیں، دیگر عبادات، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں. اسی طرح مالی عبادت آپ خرچ کرتے ہیں، صدقہ، زکات، عشر اور دیگر لوگوں کو پر خرچ کرتے ہیں، اس کو مالی عبادت کہتے ہیں. تو وہ قولی عبادت کرے، وہ مالی عبادت کرے، وہ فعلی عبادت کرے، کسی قسم کی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے. حضرت کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، مرتد اور غیر اسلام سے خارج ہے. اور موجودہ دور کا فتنہ بالخصوص جو اس وقت جن سے ہمیں پالا پڑا ہے، قادیانیت اور مرزائیت کا فتنہ، یہ کافر اور مرتد اور غیر اسلام سے خارج ہے. یہ کوئی باتیں ہم غیر پارلیمانی نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے ملک کا الحمدللہ قانون بھی ہے. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی کہ قانون پاس کرا. یہ قانون کا پاس ہوا تھا 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ذریعے سے قانون پاس ہوا تھا. آج یہ ہمارے ملک کے قانون کا حصہ ہے. آپ الحمدللہ یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں. اگر ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں تو ہم غیر قانونی بات نہیں کرتے. تو اس کو عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت یاد رہے گا. میں مختصر پھر عرض کرتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی پیدا. میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا، ایک بزرگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے قیامت تک کا لفظ کیوں بولا ہے؟ جی آپ کو قیامت سے پہلے بھی کسی نبی کا انتظار ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں انتظار تو نہیں ہے، لیکن یہ قیامت والا لفظ مجھے ہضم نہیں ہو رہا. کبھی آپ کو یہ قیامت والا لفظ ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ کبھی آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی اس کے اوپر مذاکرہ نہیں کیا، کبھی آپ نے ہو سکتا ہے یہ الفاظ سنے نہ ہوں. یہ تو الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں. بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. جیسے 2 انگلیوں کے درمیان میں کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں ہے. جیسے 2 انگلیوں کے درمیان کسی انگلی کا فاصلہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تو آئے گی، کسی نئے شخص کو نبوت کے عہدے پر سرفراز نہیں کیا جائے گا. اور قادیانی اور منکرین ختم نبوت جو بھی ہیں وہ قادیانی ہوئی اور ان کے ادعا تو وہ کیا ہیں؟ کافر اور مرتد اور غیر اسلام سے خارج. اس کو عقیدہ ختم نبوت. تو دوسری بات میں نے کیا کرنی تھی آپ سے بتا، تو میں نے شروع بتائی آپ کو. دوسری بات یہ کہ قادیانی نے، مرزا قادیانی نے جو کتابیں لکھی ہیں، مرزا قادیانی نے جو اس کی جو تحریریں ہیں، اس کے جو نام نہاد الہامات، اس کی وحی، اس کے کشف، یہ ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک گندگی کے ڈھیر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن قادیانیوں کے نزدیک یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی قادیانی سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو کے درمیان میں مرزا قادیانی کی کتابیں نہ پیش کی جائے. قرآن اور حدیث سے بات کرو، قرآن اور حدیث سے بات کرو. بھائی جب مرزا قادیانی کی کتابیں تمہارے نزدیک کیا ویلیو رکھتی، میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں وہ قادیانیوں کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن کے برابر ہے. مرزا قادیانی کی کتابیں اور تحریریں مرزائیوں کے نزدیک کیا ہے؟ باقاعدہ قرآن کی حیثیت رکھتی ہیں، باقاعدہ وحی کی حیثیت رکھتی ہیں. اور مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے
میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ اگر مرزا صاحب کا ایک لفظ کا بھی کوئی شخص منکر ہے تو وہ کافر ہے. وہ کیا مردود ہے, اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے. قادیانیوں کی اگر عبادتیں اتنی مقدس ہیں تو پھر اس کو زیر بحث لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ پھر تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ آپ اس پر چند حوالے دیکھیں کہ مرزا قادیانی کی عبادتیں اور تحریریں جو ہے وہ مرزا قادیانی مرزائیوں کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہیں. دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی شخص اگر ہمارے سامنے پڑھے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے. اور ہم کبھی بھی کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں رکھتا کہ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے, اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کریں یا ہم نعوذ باللہ اس کو قبول بھی نہ کریں. ایسی بات نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو مرزا قادیانی کی باتیں, مرزا قادیانی کی تحریریں یہ تو قادیانیوں کے نزدیک باقاعدہ حدیث کی حیثیت رکھتی ہیں اور قرآن کی حیثیت رکھتی ہے. مرزا قادیانی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 82 کتابیں. کتنی؟ 82 کتابیں لکھی. پہلی بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کا سچا نبی کتابیں نہیں لکھا کرتا. اللہ کا سچا نبی کتابیں نہیں لکھا کرتا. جو اللہ کی طرف سے نبی مان کے آتا ہے وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت داؤد علیہ السلام کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا زیادہ علم تھا. حضور نے کوئی رسالہ لکھا ہے, کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو اللہ کا سچا نبی کتابیں. مرزا قادیانی کے جھوٹا اور فراڈیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے کتابیں لکھی. یہی کافی ہے کہ اس نے کتابیں. یہ کتابیں مرزا قادیانی کے حق ہونے پہ دلالت نہیں کر رہی بلکہ اس کے فراڈیا ہونے پہ دلالت کر رہی کہ مرزا قادیانی کتنا بڑا فراڈیا ہے. اس کی ساری کتابوں کو یہ جو بعد کے مرزائی ہیں انہوں نے اکٹھا کیا تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے. کچھ جلدوں کے اندر 1-2-3 کتابوں کو لیا, ایک جلد بنا لی, پھر 2-3 کتابوں کو لیا, دوسری جلد بنا لی, پھر تیسری, پھر چوتھی, اسی طرح جلدیں بناتے گئے. تو مرزا قادیانی کی 82 کتابوں کو 23 جلدوں کے اندر اکٹھا کر دیا. کتنی جلدوں میں؟ کسی جلد میں 2 ہیں, کسی میں 3 ہیں, کسی میں 6 ہیں, کسی میں 5 ہیں. تو 23 جلدوں کے اندر مرزا قادیانی کی 82 کتابوں کو اکٹھا کیا. اس 23 جلدوں کے مجموعے کا نام ان مرزائیوں نے رکھا ہے روحانی خزائن. کیا رکھا ہے؟ روحانی خزائن. کہ یہ روحانی خزائن دراصل مرزا قادیانی کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریرات کا مجموعہ ہے, اس کی اپنی کتابوں کا مجموعہ ہے. تو یہ جو بھی میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا یہ مرزا قادیانی کی یہ ان میں سے جو روحانی خزائن ہے جو مرزا قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ تیار کیا مرزائیوں نے. اور اس وقت ہر مرزائی کے پاس وہ کتاب موجود ہے اور ہر مرزائی کے لیے وہ مستند اور نعوذ باللہ قرآن کی حیثیت رکھتی ہے. تو اسی میں سے ہم حوالے دیکھیں گے. یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں بلکہ یہ کس کی ہیں؟ مرزائیوں کی ہیں. انہی کی چھپی ہوئی ہیں, وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں, بیچتے بھی ہیں, چھاپتے بھی ہیں, تقسیم بھی کرتے ہیں. یہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے, اس کا کیا نام ہے؟ تحفۃ الندوہ. یہ روحانی خزائن کی کون سی جلد میں ہے اور صفحہ نمبر کیا ہے؟ 95. اب یہ کس کی کتاب ہے؟ ہماری کتاب ہے, مسلمانوں کی کتاب ہے. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اب مرزا قادیانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 95 پر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں, یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے. جو کلام میں سناتا ہوں وہ کتنا خدا کا کلام ہے؟ کہتا ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے اسی طرح میرا جو میں سناتا ہوں یہ بھی. اب اپنی اس خرافات کو کس کے برابر کر رہا ہے؟ قرآن کے برابر کہہ رہا ہے نا. تو یہ خود عبارت یہ کلمہ مفریہ ہے. حالانکہ کوئی بندہ بھی اپنی کلام اپنی بات کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا بے شک جتنا مرضی سچا ہو جائے, یہ تو ویسے ہی کبھی جھوٹا تھا, لیکن اگر کوئی سچا بھی ہو بندہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات قرآن کے برابر ہے. تو یہ مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ بھی قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے. تو یہ اس کی دوسری کتاب ہے, اس کا نام ہے حقیقت الوحی. روحانی خزائن کی کون سی جلد ہے؟ اور صفحہ نمبر 220. مرزا قادیانی کہتا ہے
مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں. اب پہلے کیا تھا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو میرے اوپر نازل کیا ہے، میں جو کلام سناتا ہوں وہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے الہام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو الہام مجھے ہوتے ہیں، یعنی میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے میں قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر. اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں. اب مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بھی یہ کلام نازل ہوتا ہے، وہ بھی قرآن کے برابر ہے، وہ بھی تورات اور انجیل کے برابر ہے. تو مرزا قادیانی پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا تھا؟ تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو اس نے خود اپنی طرف سے گھڑی ہیں اور جو شیطان نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے لکھی ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ بھی کیا ہے، میں اس کو یقین کرتا ہوں کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے. معلوم یہ ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک قرآن کے علاوہ بھی کوئی ایسا کلام ہے جو مرزا قادیانی پر نازل ہوا ہے اور وہ اس کو قرآن سمجھتے ہیں. مرزا قادیانی کا یہ بیٹا ہے، اس کی کتاب ہے آئینہ صداقت. مرزا قادیانی کے بیٹے کا نام ہے بشیر الدین محمود، یہ بڑا بیٹا اس کا. اور یہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کا دوسرا خلیفہ تھا. حالانکہ مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ جو ہے وہ حکیم نور الدین تھا. اس کو پہلا خلیفہ کیوں بنایا گیا کہ مرزا قادیانی کے پہلے جو بیٹا ہے بڑا، اس کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اس میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا. اگر اتنا ہی زیادہ قابل تھا تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین کو پہلا خلیفہ، مرزا قادیانی کے بیٹے کو پہلا خلیفہ بنایا جاتا، جبکہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر حکیم نور الدین کو پہلا خلیفہ بنایا. یہ ایک الگ بات ہے. مرزا قادیانی کا یہ بیٹا بشیر الدین اپنی کتاب، اس کی کتاب کون سی ہے؟ آئینہ صداقت. اور ادھر دوسری طرف لکھا ہوا ہے انوار العلوم کی جلد نمبر 6. اب یہ انوار العلوم کیا بلا ہے؟ جس طرح مرزا قادیانی کی کتابوں کے مجموعے کا نام روحانی خزانہ ہے، دیکھا نا آپ نے، اسی طرح جو مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین ہے اس کی کتابوں کے مجموعے کا نام انوار العلوم ہے. اس کی کتابوں کے مجموعے کا نام انوار العلوم. انوار العلوم کی جلد نمبر 6 میں مرزا قادیانی کی کون سی کتاب ہے؟ آئینہ صداقت کا صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 124. تو مرزا قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جو شخص مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے. تو قادیانیوں کے نزدیک مسیح موعود کون ہے؟ مرزا قادیانی. کیونکہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ ابن مریم مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اس لیے قادیانی جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو جھوٹا سمجھتا ہے، یعنی جو مرزا قادیانی کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے، وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے. یعنی اب انہوں نے دیکھو نا، مسیحیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا ہر لفظ جو ہے وہ مستند اور من جانب اللہ موجود ہے. مرزا قادیانی کی تحریر، مرزا قادیانی کا الہام، مرزا قادیانی کی ہر عبارت جو ہے وہ قادیانیوں کے مذہب کے مطابق، قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق. وہ ایک الگ بات ہے کہ قادیانی جھوٹ بولیں، کہیں کہ نہیں ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، یا قادیانی کے لاعلمی کی بنیاد پہ کہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر قادیانیوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی تو ہمارا قصور نہیں ہے نا. ان کو مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی نے کیا خرافات بکی ہیں. تو مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ کے اندر بھی شک کرتا ہے، جو قرآن کے ایک لفظ کے اندر شک کرتا ہے، وہ کافر اور مرتد ہے اور وہ مردود ہے اللہ کی بارگاہ سے. لیکن یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کی کوئی ایک لفظ کا منکر ہے تو وہ کیا ہے؟ خدا کی درگاہ سے مردود ہے. یہ مستقل کلمہ کفریہ ہے. تو یہ باتیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور قادیانیوں کو بھی یہ بتائیں کہ تمہارے نزدیک مرزا قادیانی کی کتابوں کی ویلیو کیا ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں مرزا قادیانی کی باتیں پیش نہ کی جائیں بلکہ قرآن اور حدیث سے بات کرو. بھئی قرآن حدیث سے بات کریں گے، لیکن پہلے یہ جو مرزا قادیانی کی کتابوں کے بارے میں تم یہ ایمان رکھتے ہو، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ مرزا قادیانی کی کتابیں تو نعوذ باللہ کیا ہے؟ وحی کے برابر ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، یہ تو قرآن کے برابر ہے، تو پھر اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے نور الحق الحصۃ الثانیہ، یعنی نور الحق کتاب ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے مرزا قادیانی کی کتاب. اور یہ روحانی خزین کی جلد نمبر 8 کے اندر ہے، صفحہ 272.
مرزا قادیانی کہتا ہے ان اللہ لا یترکنی علی خطئین طرفتعین، کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ اب یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ مرزا قادیانی یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوتی نہیں، مجھ سے غلطی ہوتی نہیں ہے، لکھنے میں بھی نہیں ہوتی، بولنے میں بھی غلطی نہیں ہوتی۔ تو اب قادیانیوں کا اس کے مطابق عقیدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ مرزا صاحب سے غلطی ہوتی نہیں ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہمارا حضور کی بات پر ایمان ہے کہ نہیں؟ جو بات اللہ کے قرآن میں آ گئی ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے کہ نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی اللہ نے فرما دیا، جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن مرزا قادیانی جو ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزائیوں نے اس کو نبی مان لیا، تو اب مرزا قادیانی کی ہر عبادت پر مرزائیوں کا اعتقاد و یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مرزا نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوتی نہیں ہے، تو قادیانیوں کا یہی عقیدہ ہے نا کہ مرزا سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، یہ اشعار کی کتاب ہے، اس میں جو ہے فارسی شعر ہے۔ مرزا قادیانی کی فارسی میں بھی شاعری آپ کو مل جائے گی، مرزا قادیانی کی پنجابی اور اردو کے اندر بھی شاعری ہے۔ تو یہ جو شاعر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا نبی نہیں ہوتا، جس طرح رائٹر اور مصنف اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح شاعر بھی اللہ کا نبی نہیں ہوتا۔ یہ مرزا قادیانی کے جھوٹا فراڈی ہونے کی مستقل الگ دلیل ہے کہ مرزا قادیانی شاعر بھی تھا، اس نے وہ گندی گندی شاعری بھی کی ہے جو بیان کے قابل بھی نہیں ہے، گندی اور غلیظ قسم کی، یعنی پوریاں چھوکریاں نے پیچھے کی جو شاعری کی ہے یعنی وہ بڑی غلیظ قسم کی ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے نزول المسیح، اور روحانی خزائن کون سی جلد ہے؟ صفحہ نمبر 477۔ تو اپنے ایک شعر کے اندر اپنی وحی کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آنچے من بشنغم سے وحی خدا بخدا پاک دانہ میں سے خدا، کہتا ہے جو کچھ میں خدا کی وحی سے سنتا ہوں۔ مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ میں خدا کی وحی سے سنتا ہوں، خدا کی قسم وہ غلطیوں سے پاک ہوتی ہے۔ اور آگے کہتا ہے کتنی پاک ہوتی ہے؟ کہتا ہے ہم چو قرآن منزہ اشکانم از خطایہا ہمیں استیمانم، کہتا ہے جس طرح میں قرآن کو غلطیوں سے پاک جانتا ہوں، میں اپنی وحی کو بھی غلطیوں سے پاک جانتا ہوں۔ اب اپنی اس غلیظ اور گندی وحی کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ ملا رہا ہے؟ قرآن کریم برابر کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی کی کتابیں تحریریں وغیرہ یہ مرزائیوں کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ ایک اور حوالہ دیکھ کے میں بھی بات کرتا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 87۔ مرزا قادیانی کتنی بڑی توہین کر رہا ہے، کہتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ کتنی بڑی اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں جو ہیں یہ بھی قرآن کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ بھی اللہ کے فرمان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دیکھو یہ ساری باتیں دیکھنے سے یہ معلوم ہوا، درمیان میں نے کافی باتیں کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ مرزا قادیانی کی باتوں کو، مرزا کی تحریروں کو، مرزا کے الہامات کو، مرزا کی وحیوں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ باقاعدہ طور پر قرآن کے برابر سمجھتے ہیں، اور یہ حوالے آپ دیکھ چکے۔ اب دوسری بات میں نے کیا کرنی تھی؟ تیسری بات آپ 3 باتیں کرنی تھی نا۔ ایک بات کیا تھی؟ عقیدہ ختم نبوت، یاد ہے نا آپ کو؟ دوسری بات کہ مرزا قادیانی کی کتابیں مرزائیوں کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے، یہ آپ نے دیکھ لی، ان کی کتابوں سے دیکھی ہے، مرزائیوں کی کتابوں سے، مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے بھی دیکھ لی، اور اس کے بیٹے کی کتابوں سے بھی آپ نے یہ دیکھ لیا۔ اب کوئی قادیانی انکار تو نہیں کر سکتا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جو مرزا قادیانی کی کتاب قرآن کے برابر نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کو۔ اگر آپ کو حوالے یاد نہ بھی ہو تو آپ کا اپنا اعتقاد تو مضبوط ہو گیا نا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی کتابیں مرزائیوں کے نزدیک کیا ویلیو رکھتی ہیں۔ اب تیسری بات کیا کرنی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی طاقت و قوت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 سالہ پرانا کافر اور پاپی بھی ہو، اگر وہ اپنی زندگی اپنی موت سے صرف 5 منٹ پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے میں کتنے وقت لگتا ہے؟ مثلا 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس کلمے کے اندر اللہ پاک نے اتنی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ 3 سیکنڈ کا کلمہ ہے، لیکن ادھر سے 1000 سال کا کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس ایک کلمے کے اندر اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ لیکن جب ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں تو یہی کلمہ قادیانی بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ مرزا قادیانی بھی پڑھتے ہیں۔ تو قادیانیوں کی طرف سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، اور قادیانی نواز طبقے کی طرف سے
اور ان لوگوں ان مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ سوال ہوتا ہے جو قادیانیوں کے مکر و فریب کو جانتے نہیں ہیں، جو قادیانیوں کے مکر و فریب کو جانتے نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یار ادھر سے تو ہندو ہے وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو، سکھ وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو، عیسائی مجوسی اور دیگر جو دہری ہیں وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھے لا الہ الا محمد رسول اللہ تم اس کو کیا کہتے ہو؟ مسلمان کہتے ہو۔ قادیانی ایک دن میں 1000 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں الحمدللہ قادیانی کے اوپر پابندی ہے، لیکن پھر بھی پابندی کے باوجود بھی قادیانی کو بعض عبادت گاہوں کے اوپر اور بعض جگہوں پہ قادیانی لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھتے ہیں۔ یہ جناب نظر آپ چلے جائیں ان کی ہر قبر کے اوپر لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے، ان کو یہ محفوظ کرنا چاہیے کلمہ شریف جو ہے وہ غلط جگہ پر گندی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یعنی قادیانیوں نے اپنی قبروں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ چلو مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے تو مسلمان ہیں، قادیانیوں کے اوپر یہ پابندی ہے 1984 کے قانون کے مطابق کہ قادیانی کوئی بھی ایسا جملہ اپنی قبر پر، اپنے گھر پر، اپنی بیٹھک پر، اپنی عبادت گاہ پر، اپنی گاڑی میں ایسا جملہ نہیں لکھ سکتے کہ دیکھنے والا ان کو مسلمان سمجھے، دیکھنے والا سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ دیکھو کوئی بندہ بسم اللہ لکھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ مسلمان نہیں لکھتے نا، کافر تو نہیں لکھتا۔ اسی طرح لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ کون لکھتا ہے؟ قادیانی کے اوپر پابندی ہے، اس لیے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے حالانکہ یہ کافر ہے۔ تو قادیانی بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ قادیانی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتے؟ تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے نا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی مولویوں نے اس کا ٹیکہ لیا ہوا کہ جس کو چاہیں وہ مسلمان کہہ دیں، جس کو چاہیں وہ کافر کہہ دیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ تو لا الہ یہ بندہ جو لا الہ الا پڑھ رہا ہے یہ مسلمان ہے، لیکن یہ شخص جو لا الہ الا پڑھ رہا ہے یہ کافر ہے۔ حالانکہ کلمہ وہی ہے، کلمے کے الفاظ وہی ہیں، کلمے کا ترجمہ وہی ہے۔ اب کلمے کا پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے بیان کریں تو اللہ کے سوا کوئی آسمان بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زمین بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظام کائنات بنانے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی انسان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا کا مطلب ہے نا۔ اچھا ایک شخص ہے جب مسلمان لا الہ الا پڑھتے ہیں، جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے وقت ان کا اشارہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی بدبخت آدمی وہ اشارہ لفظ تو اپنی زبان سے اللہ کا نکالتا ہے، یعنی اپنی زبان سے کیا بولتا ہے؟ اللہ، لیکن اشارہ اللہ کی طرف نہیں کرتا بلکہ دیوار کی طرف کرتا ہے، یا کسی درخت کی طرف کرتا ہے، یا کسی ستون کی طرف کرتا ہے، کسی اور چیز کی طرف کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے درخت کو، اس نے دیوار کو، اس نے ستون کو، نوز باللہ تو اس کا نام اس نے اللہ رکھا ہے۔ تو کیا لا الہ الا اللہ سے مسلمان ہو جائے گا؟ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ کلمہ تو پڑھ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ، لیکن اشارہ اس کا دیوار کی طرف ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشارہ اس کا دیوار کی طرف ہو، تو لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ ہی مانتے ہیں نا کہ یہ شخص حالانکہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ جب پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ تو ہمارے دل و دماغ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال ہے وہ ہمارے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے دلوں میں سمانے لگ جاتی ہے، ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہمارا دماغ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں آمنہ کے لال لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں عبداللہ کے لفظ جگر آ جاتے ہیں۔ ہم جب محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اشارہ مدینے کی سرکار کی طرف ہوتا ہے، ہم ان کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا۔ جب مسلمان کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی بھی مانتا ہوں، تو ہم کس محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح کوئی بدبخت آدمی، کوئی شخص کھڑا ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ الفاظ بڑے سخت قسم کے ہیں، کیونکہ قادیانیوں کا کفر اتنا غلیظ قسم کا ہے تو یہ الفاظ سمجھانے کے لیے تو بولنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ یہ کہے نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ کا نام تو لیتا ہے لیکن حضور کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ کسی اور بندے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، کسی اور بندے کی طرف
اشارہ کر کے وہ بے شک دنیا کا خوبصورت ترین آدمی کیوں نہ ہو، وہ حضور جیسا نہیں ہو سکتا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ کا نام لیتے وقت حضور کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اشارہ کرے گا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، تو وہ پتہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ صرف کافر ہوگا نہیں، وہ گستاخ رسول بھی ہوگا، وہ گستاخ رسول بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی حضور کو چھوڑ کر وہ غلط بندے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے۔ وہ بے شک دنیا کا خوبصورت ترین آدمی ہے، وہ بے شک دنیا کا نیک ترین آدمی ہے، وہ بے شک سخی ترین آدمی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی خوبی پائی جاتی ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے برابر، محمد رسول اللہ کی ایک صفت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ محمد رسول اللہ کے برابر، حضور کے برابر کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کہ محمد رسول اللہ کا لفظ بول کر کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ چھ جائے کہ مرزا قادیانی ملعون جو مجموعہ خرافات ہے، جو مجموعہ غلاظات ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے معاذ اللہ کے اس طرح کے الفاظ کہے جائیں تو یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو یہ قادیانی ملعون جو ہے محمد رسول اللہ پاک کی اشارہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ یہ آپ چند باتیں دیکھ لیں، میں بات مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ بعد کی باتیں بعد میں کریں گے، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قادیانی جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں جب اللہ کا لفظ بولتے ہیں اس وقت ان کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے، اور جب وہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں تو اس وقت ان کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ قادیانیوں کا کلمہ پڑھنا معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ جب آپ نے حوالے دیکھ لیں، ابھی نہیں کرنا، ابھی آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ پہلے حوالے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیونکہ آج جو ہے وہ قادیانیوں کی طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا 1974 کو، اس کو مشکوک بنایا ہے۔ قادیانی کیا کہتے ہیں کہ جی مولویوں کو یا قومی اسمبلی کے ممبران کو کس نے حق دیا تھا کہ قادیانیوں کو کافر کہیں؟ اب چونکہ اس وقت جو لوگ تھے جو پوری جو روزگار ہے اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یا سن سکے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ قادیانی تو کفر کیا ہے، لیکن ہم نوجوانوں کو تو نہیں پتہ کہ وہاں کیا بات ہوئی تھی، قادیانی نے کیا حوالے پیش کیے تھے اور کن حوالوں کی بنیاد پہ قومی اسمبلی نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا کہ ان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو وہ حوالے ابھی آج آپ نے خود دیکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے جو قومی اسمبلی نے کیا تھا۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قومی اسمبلی کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط، تو فیصلہ آپ کر سکیں گے نا، دھیان کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو فیصلہ پھر آپ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو قادیانی کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہیں یا مسلمان ہیں، یہ آپ نے فیصلہ ابھی کرنا ہے کہ قادیانیوں کا کلمہ پڑھنا معتبر ہے یا نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے۔ اب مرزا قادیانی کی کتابوں کو آپ نے کس پس منظر میں دیکھنا ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک یہ کتابیں قرآن کی حصہ ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا ایک لفظ بھی اگر کوئی منکر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ خدا کی درگاہ سے مردود ہوگا۔ تو یعنی قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ۔ تو اب مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے ذرا دیکھیں۔ یہ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، کتاب کا نام یہ روحانی خزائن کی کون سی جلد میں ہے اور صفحہ نمبر کیا ہے؟ 207۔ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں یار وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وہ بھی تو حدیثیں پڑھتے ہیں، مولوی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، مرزائی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، مولوی بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو ادھر سے مرزائی بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کس کی بات مانیں؟ اب جب قادیانی جب آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کی آیتیں پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے اور موجودہ وہ آیت کا کیسے غلط ترجمہ کرتے ہیں ذرا آپ کو دیکھیں۔ اب قرآن کریم کی آیت ہے، یہ سورۃ الفتح کی 26ویں پارے کی سورت ہے اور اس میں یہ مشہور آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ کس کو کہا ہے؟ اس کو کہا ہے نا۔ اور والذین معہ کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ آپس میں رحمتے رہیں لیکن کافروں پر سخت ہیں۔
لیکن مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ آیت تو اس نے قرآن کی لکھی ہے، آیت لکھنے کے بعد مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ محمد رسول اللہ نے حضور کو کہا ہے، مرزا قادیانی کو تو نہیں کہا۔ اب مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہاں پر محمد رسول اللہ میرا نام رکھا ہے، یعنی میرا نام اللہ نے محمد بھی رکھا ہے۔ اور اب بتائیں کہ قادیانیوں کے نزدیک محمد اور رسول یعنی محمد رسول اللہ کون ہے؟ مرزائیوں کے نزدیک محمد رسول اللہ کون ہے؟ پھر ان کا کلمہ پڑھنا معتبر ہوگا؟ یہ ایک دن میں لاکھوں نہ کرے کروڑ دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیں تب بھی قادیانی کا مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے میں بھی قادیانی دھوکہ دیتے۔ کلمہ پڑھنے میں بھی ایک قادیانی آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں کیا ہونا چاہتا ہوں؟ اکثر جب یہ رشتے ہوتے ہیں نا، کسی قادیانی لڑکی نے کسی لڑکے کو اٹیچمنٹ کر دی، اب وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ تو قادیانی ہے، وہ کہتی ہے اچھا میں مسلمان ہو جاتی ہوں پھر میں تیرے سے رشتہ کرتی ہوں۔ اسی طرح کوئی قادیانی لڑکا ہے وہ کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ قانون اسکولوں کے اندر سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا ایسے؟ تو ایسی کو دوستی لگاتی ہے، ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے قادیانیوں کا۔ وہ سب سے پہلے دوستی لگاتے ہیں، جب دوستی پکی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ایسا ایسا وہ قادیانی کا زہر اگڑتے ہیں اور وہ اپنے رشتے پکے کرتے ہیں، تاکہ رشتہ ایک ایسی چیز ہے ظاہر ہے کہ جب بچے پیدا ہو جائے اس وقت جدا ہونا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں تیرے سے شادی کر لوں گا، یا وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، میں تیرے سے شادی کر لوں گی۔ اب کیا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گی؟ وہ قادیانی کلمہ پڑھنے سے ہو جائے گا مسلمان؟ صرف اس کو چلی لا الہ الا محمد رسول اللہ، وہ تو لا الہ الا محمد رسول اللہ تو پہلے بھی پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوں گے، تو وہ کس طرح مسلمان ہوں گے؟ وہ کلمہ بھی پڑھیں، اللہ کی توحید کی گواہی بھی دیں، اقرار بھی کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار بھی کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی پر لعنت بھی بھیجیں گے، مرزا قادیانی کے کافر ہونے کا اعلان بھی کریں گے، تب ان کا یہ کلمہ پڑھنا معتبر ہوگا، ورنہ ان کا کلمہ پڑھنا معتبر نہیں ہوگا۔ کلمہ تو یہ پہلے سے پڑھتے ہیں، یہ ان کا کلمہ پڑھنا معتبر کب ہوگا؟ جب علن اعلان بلا کسی جھجک کے اگر کوئی قادیانی کہے نہیں میں تمہارے کان میں کہہ دیتا ہوں، یا میں خفیہ کہہ دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کافر تھا، یا وہ کہتا ہے میں تمہیں الگ سے بتا دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کافر تھا، یہ مرزا قادیانی لعنتی تھا، نہیں، اس کو علن اعلان کرے، پورے مجمع کے اندر کہے کہ میں مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتا ہوں، میں مرزا قادیانی پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں، مرزا قادیانی کو اللہ کا نافرمان سمجھتا ہوں۔ جب وہ یہ اعلان کر دے گا تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا ہم معتبر سمجھیں گے، اس کو اس وقت مسلمان سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ قادیانی محمد رسول اللہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک اور حوالہ ہے، مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دریافت القلوب، روحانی خزائن کی کون سی جلد ہے اور صفحہ نمبر 134۔ مرزا قادیانی کے یہ بھی اشعار ہیں، اس میں مرزا قادیانی کی فارسی شعر اس میں کہتا ہے منم مسیح زمان و منم کلیم خدا۔ مسیح زمان یعنی زمانے کا مسیح، اللہ پاک نے مسیح کس کو کہا ہے؟ مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہا ہے۔ ویسے تو احادیث میں آپ دیکھیں تو کیا ہے، مسیح دو طرح کے ہیں، ایک مسیح ضلالت اور ایک مسیح ہدایت۔ مسیح ہدایت کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور مسیح ضلالت وہ دجال ہے جس کا ذکر حضرت فرما رہے تھے۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے حدیث کے اندر، کیونکہ مسیح سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں، جو پوری دنیا کا چکر لگائے یا زیادہ سیر و سیاحت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح۔ اس کے کئی معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں، وہ بھی بات نہیں ہے۔ تو مسیح کس کو کہا ہے قرآن کریم نے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو۔ تو مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ میں مسیح زمان ہوں، یعنی میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور آگے کہتا ہے منم کلیم خدا، کہ میں خدا کا کلیم بھی ہوں۔ حالانکہ خدا کا کلیم کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی دور پہ جا کر اللہ سے کون کلام کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں موسیٰ بھی ہوں، میں خدا کا کلیم بھی ہوں۔ اسی طرح آگے کہہ رہا ہے کہ منم محمد و احمد، یہ دیکھو محمد کے اوپر اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال ڈالی ہوئی ہے نا، تو مرزا قادیانی اتنی گستاخی کر رہا ہے، کہتا ہے منم محمد و احمد کے مشتبہ باشد، کہتا ہے میں محمد بھی ہوں، آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے لکھا مرزا قادیانی نے، آگے کہتا ہے میں احمد مشتبہ بھی ہوں،
میں احمد لہٰذا جب بھی کوئی قادیانی یہ کہے گا کہ میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں یا میں احمد مجتبی کو مانتا ہوں تو آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں. وہ مرزا قادیانی کو محمد بھی کہہ رہا ہے, وہ مرزا قادیانی کو احمد مجتبی بھی کہہ رہا ہے. بعض قادیانی ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے علاقے میں قادیانی ہیں, ہمارا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, ہماری برادری میں قادیانی. تو قادیانی بعض دفعہ جھوٹ یہ بھی بول دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کو. اس سے بھی آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے, اس سے بھی دھوکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس محمد رسول اللہ کو مانتا ہے. اصل میں محمد رسول اللہ ہے نا, ضروری ہے نا, لیکن قادیانیوں کے گندے دماغ کے مطابق وہ محمد رسول اللہ حضور کو نہیں کہہ رہے, بلکہ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے, مرزا قادیانی ہی خاتم النبیین ہے اور مرزا قادیانی ہی آخری نبی ہے. اس لیے اس وقت تک ان کا یہ کلام منظور نہیں ہوگا جب تک وہ مرزا قادیانی کو پر لعنت نہیں بھیجتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک حوالہ سے اور دیکھ کے پھر میں اپنی بات کروں کافی ہے. یہ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا ہے, اس کا نام ہے مرزا بشیر احمد. مرزا بشیر احمد, اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کلمۃ الفصل. کلمۃ الفصل کا یہ ایڈیشن ہے فروری 1915 کا, 7 فروری 1915 کا. اس کا جو ہے وہ دوسرا ایڈیشن, اس کا دوسرا نام جو ہے ریویو آف ریلیجن ہے, ریویو آف ریلیجن. اب یہ ہے مارچ اور اپریل 1915 کا. تو یہ جو ہے نا آپ کو جو حوالہ دکھا رہا ہوں, اس میں یہ دونوں نام, ایک کلمۃ الفصل اور دوسرا ریویو آف ریلیجن. اب دونوں ایڈیشن الگ الگ ہیں, صفحہ نمبر اس کا اور ہے اور اس کا صفحہ نمبر اور ہے, لیکن یہ جو چھاپا ہے, کھپا جو ہے جس کو کہتے ہیں چھپائی, اور یہ جو اس کا کھپا ہے یہ دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی صفحہ نمبر الگ الگ ہے لیکن چھاپا اور کھپا ایک ہے دونوں کا. تو جو ریویو آف ریلیجنز کا ہے کتاب جو ہے اس کا صفحہ نمبر 157 اور 158 ہے, اور جو کلمۃ الفصل کے نام سے ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 67 اور 68, یعنی 67 سے 68, لیکن چھاپا اور کھپا ایک ہے. اب اس میں کیا بات ہے, مرزا قادیانی کے اس بیٹے سے, یہ جو بشیر الدین ہے, اب یہ مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا ہے یا کسی اور کا, میں انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے بات کروں گا. تو مرزا قادیانی کے اس بیٹے سے کسی نے سوال کیا کہ ہر نبی کے کلمے کا دوسرا جز نبی کے نام پر ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ, اسی طرح موسیٰ اور عیسیٰ روح اللہ, نوح نجی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جیسے جیسے نبی آتے گئے تو کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ نبی کے نام پر بدلتا گیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کلمے کا دوسرا جز کیا تھا؟ محمد رسول اللہ, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں. تو کسی نے سوال یہ کیا کہ اگر مرزا قادیانی بھی سچا نبی ہے تو مرزا قادیانی کو سچا نبی مانتے ہو تو پھر تم اپنے کلمے کے اندر, مرزا ہی ہیں, تم اپنے کلمے کے اندر مرزا قادیانی کا نام دیا کرو. تم محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ محمد رسول اللہ تو مسلمانوں کا کلمہ ہے, مسلمان محمد رسول اللہ حضور کو کہتے ہیں. تم اپنے کلمے کے اندر کس کا نام دیا کرو؟ مرزا قادیانی کا نام دیا کرو. تو آپ اس نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پورے صفحے پر ہے. تو اس کے صرف آخری 3 لائنیں آپ دیکھ لیں, یہ سارے جواب کا خلاصہ ہے. تو کہتا ہے مرزا قادیانی کا بیٹا, سوال سمجھ میں آ گیا نا, کہ ہر نبی کے کلمے کے اندر نبی کا نام ہوتا ہے, تمہارے کلمے کے اندر مرزا قادیانی کا نام کیوں نہیں ہے؟ تمہارے کلمے کے اندر کس کا نام ہے؟ تم بھی محمد رسول اللہ پڑھتے ہو. اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے بس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ. قادیانی مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں, یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دوبارہ آسمان سے زمین پر کون آئے گا؟ اسلام آئیں گے. کیا مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے
کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما دو، کیا وہ بھی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، حضرت عیسی علیہ السلام کو فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت، محمد رسول اللہ کی آمد دنیا کے اندر 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ وہ مکہ مدینہ کے اندر آئے اور دوسری دفعہ وہ قادیان میں نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے۔ تو قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس لیے مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ کون؟ محمد رسول اللہ، یعنی مرزا قادیانی۔ آگے کہتا ہے اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو پھر ضرورت پیش آتی۔ آگے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قادیانی اپنے کلمے میں محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کو یہ مانتے ہیں کہ وہی محمد رسول اللہ دوبارہ دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور وہ مرزا قادیانی کی شکل میں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ تو یاد رکھیں، اب آپ کو اتنا یقین تو ہو گیا نا کہ قادیانی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے جو ہے وہ ان کے خلاف قانون ہے 295 کا 298 کا، جب یہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے کیونکہ یہ محمد رسول اللہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف 295 کا مقدمہ درج ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اور جو نبی کی توہین ہے، نبی کی توہین کا سزا کیا ہے؟ نبی کی توہین کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور لیکن قتل کرنا کس نے؟ یہ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ وہ کوئی گستاخ رسول ہو یا کوئی مرزائی ہو، اس کو قتل کرنا، اس کی سزا دینی کس کی ذمہ داری ہے؟ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک منسلک رکھے اور سچا عشق اور محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ قیامت والے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔